بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو جو مسئلہ بتاؤں گی اس کی ہدایت شریف سے بتا رہی ہوں۔ اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد تشریح سنیں گے۔ تشریح اگر آپ صرف سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ٹائم دیا ہوا ہے، وہاں جا کے صرف تشریح سن لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجوسیات اور ثنیات سے نکاح کا کیا حکم ہے اور صابیات سے کیا نکاح جائز ہے۔ تو عبارت شروع ہوگی ولا یجوز تزوج المجوسیات، یہاں سے حال ذبیحتہم، یہاں تک ہے مسئلہ۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ولا یجوز تزوج المجوسیات لقولہ علیہ السلام سنوا بہ سنت اہل الکتاب، اور مجوسیات سے نکاح جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے۔ سنوا بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ اہل کتاب والا سلوک کرو، غیر ناکح نسائہم، ان کی عورتوں سے نکاح نہ کر کے، ولا آکلی ذبائحہم، سوائے اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کریں، ولا آکلی ذبائحہم، اور ان کے ذبیحوں کو نہ کھائیں۔ قال فرماتے ہیں ولل وثنیات لقولہ تعالی، اور نہ وثنیات سے نکاح جائز ہے، اور نہ وثنیات سے نکاح کریں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ویجوز تزوج الصابیات، اور صابیات سے نکاح جائز ہے، ان کانوا یؤمنون بدین، اگر وہ کسی دین پر ایمان رکھتی ہوں، ویقرؤون بکتاب، اور کسی کتاب کو پڑھتی ہوں، لأنہم من اہل کتاب، اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اگر وہ ستاروں کو پوجتی ہوں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کی کوئی کتاب نہ ہو، لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولُ فِيهِ محمول، اور اس کے خلاف جو منقول ہے محمول علی اشتباہ مذہبہم، وہ ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر محمول ہے۔ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ، تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو اس کو صحیح لگا۔ وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ، اور اسی پر ان کے ذبیحے کا حال ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ اس کی تشریح ہے آتش پرست عورتوں سے نکاح بالاتفاق ناجائز ہے، آگ کو پوجنے والوں سے بالاتفاق نکاح ناجائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے جو معاملہ کرتے ہو مجوس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو، سوائے اس کے کہ مجوس کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کا ذبیحہ کھاؤ۔ حاصل یہ ہوا کہ مجوس کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور ان کے ذبیحے کو نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ امان دینے اور ان سے جو جزیہ لیتے ہیں ان سے جو ہے اہل کتاب کے جیسا ہی معاملہ کرو۔ یہ حدیث مختلف طریقے سے مروی ہے، اور بت پرست عورتوں سے بھی نکاح کرنا ناجائز ہے۔ دلیل ہے قرآن کی آیت ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ یہ مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صابیہ عورتوں سے نکاح کا کیا مسئلہ ہے۔ صابیہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو صابیہ کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ دیکھیں کہ صابیہ عورتوں سے نکاح کے جواز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو حقیقت میں یہ بات ہے کہ صابی کی تعریف جو ہے اور تفسیر میں علماء کا خود اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے صابی یہ ہیں، کوئی کہتا ہے صابی یہ ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابی وہ ہے
جو انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتا ہو تو اس وقت صابی اہل کتاب میں سے ہوگا، اور اہل کتاب کی عورتوں سے ظاہر نکاح جائز ہے، لہٰذا صابیہ سے بھی نکاح جائز ہوگا۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابی ستاروں کی پرستش کرتا ہے اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار نہیں کرتا، تو یہ بت پرستوں کے حکم میں ہوں گے۔ جس طرح بت پرستوں سے نکاح ناجائز ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح ناجائز ہوگا۔ اور ان کی عورتوں سے ہی نکاح کیوں جائز ہے، جیسے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے، مرد سے کیوں نہیں جائز ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جائز بھی اسی لیے ہے کہ جب کوئی مرد نکاح کرے ان کی عورتوں سے، اہل کتاب سے، کتاب والوں سے، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں ان سے، تو اس نیت سے نکاح کرے کہ بعد میں ان کو حق کی راہ دکھائیں گے، ان کو حق سمجھائیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گی، اسی لیے نکاح کریں ان سے، اس لیے جائز ہے۔ مرد عورت کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو حقیقت دکھا سکتے ہیں، کیونکہ عورتیں تھوڑی نرم ہوتی ہیں، وہ حقیقت دیکھ لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں۔ اور لیکن اگر کوئی عورت ہی، مسلمان مومن عورت اگر ان سے اہل کتاب سے نکاح کرتی ہے تو اس میں پریشانی یہ ہے کہ وہ خود نہ بدل لے، کیونکہ عام طور سے فطرتاً مرد زیادہ قوی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ عورتوں کو بدلتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت جس گھر میں جاتی ہے، جیسا شوہر ہوتا ہے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ عورت تھوڑی کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے اگر عورت نے نکاح کیا اگر اہل کتاب سے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنا مذہب بدل دے، اس لیے عورتوں کو بالکل اجازت نہیں ہے اس میں، لیکن مرد کو اجازت ہے۔ لیکن اگر مرد بالکل بھی دین پھیلانے کی، دین کو دوسرے میں داخل کرنے کی نہ کوشش کریں اور نہ ان کا کوئی ارادہ ہو، تو اس طرح سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف یہ جواز کا مسئلہ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور پھر نکاح کر لیتے ہیں اور نہ کبھی دعوت دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اور اس زمانے میں جو اہل کتاب ہیں عام طور سے وہ اللہ پر یقین، دو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو مانتے ہیں، بالکل ایک خدا نہیں مانتے، اور ان کی کتاب کافی بدلی ہوئی ہے، تو اس زمانے میں وہ شرک کر رہے ہیں، وہ جو ہے صاف اہل کتاب نہیں ہے، تو اس لیے اس زمانے میں ان سے نکاح نہیں جائز ہے، علماء کا یہی قول ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔